اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں رمضان کی اور روزوں کی ہی بات ہوگی۔ تو رمضان کو رحمت کہا گیا ہے۔ قرآن میں رمضان کے مہینے کو خصوصی رحمت اور فضل والا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ سب مہینوں کا سردار مہینہ ہے، سب سے زیادہ شان اس کی ہے۔ تو اس کی جو رحمت ہے، اس کے ہم کس طرح سے رحمت ہے، ویسے تو اس کے بے شمار جو ہیں انگنت، ہم جس چیز کو بھی دیکھیں تو اس میں رحمت ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے جو رحمت ہے رمضان میں، کیا رحمتیں خصوصی طور پر زیادہ ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ کچھ چند ایک جو بڑی نام ہیں ان کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے رحمت کا ہم مطلب دیکھتے ہیں کہ رحمت کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو لفظ رحمت ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا بنیادی معنی جو ہے را ہا میم، یعنی کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے جہاں سے آگے سارے لفظ بنتے ہیں، را ہا میم، 3 لفظ ہیں اور 3 حرف ہیں، اور 3 حرفوں سے مل کے آگے لفظ بنتے ہیں جو رحم کے جو ہے اس پہ چلتے ہیں، اس کی شاخیں آگے بنتی ہیں، یعنی کہ جو روٹ ہے، جو جڑ ہے وہ 3، اور مادہ جو روٹ ہے، یہ ہم نے اس کی تفصیل پہلے کہیں پڑھی ہے کہ یہ عربی زبان میں 3 حرفوں کا روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ ہاں کچھ 3 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اور بہت کم ایسے بھی ہوتے ہیں 2 حرفوں کا ہو، اور اسی سے پھر آگے لفظ بنتے ہیں۔ اسی سے مادر رحم بھی ہے، یعنی کہ ماں جو ہوتی ہے وہ رحم کی آپ کو ایک سامنے مثال نظر آتی ہے۔ تو یہ جو ہے مادر رحم، ماں کی گود جو ہے وہ رحم ہے، ماں کا پیٹ رحم ہے، وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ یعنی اس کے جو معنی ہیں وہ کیا ہے؟ نرم دلی، مہربانی، شفقت، لطف و کرم اور نعمت، یہ سب رحمت کے معنی ہیں جو ہم اس کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں۔ رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے۔ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت جو ہے وہ رحمت ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی صفتوں میں سے ایک صفت رحمت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو جو نام ہے الرحمن اور الرحیم، وہ بھی اسی سے ہے، رحمت سے۔ پھر اس کے جو لغوی معنی ہے رحمت کے، یعنی مہربانی، شفقت اور بخشش، اور رمضان میں خاص طور پر بخشش کے جو دروازے ہیں، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بخشش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو بخش دیا جاتا ہے، اور نجات، ہدایت، بلائی، یہ سب جو ہے رحمت کے معنی ہے۔ تو کیونکہ رمضان کو کہا ہی رحمت کا مہینہ گیا ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑھ جائیں گی ان کی سب کی، کہ آپ تھوڑی سی نیکی کریں گے تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ الرحمن، رحمان جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وسیع رحمت والا، اور یہ تمام مخلوق پر ہے، انسان، جانور، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سب پر۔ الرحیم یہ خاص طور پر مومنوں کے لیے، جو مومن لوگ انسان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اچھے انسان، اچھے بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مومن ہیں کہ نہیں یہ تو فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن انسان کے دل کے اندر جو ایک سکون ہوتا ہے وہ بھی اس کو کسی حد تک کچھ نہ کچھ دکھاتا ہے۔ مطلب اگر آپ سکون میں ہیں تو سمجھیں کہ آپ بہتر انسان ہیں۔ باقی اللہ کے حضور سب سے بہتر انسان بننے کے لیے کوشش شروع سے لے کے آخر تک، زندگی کے آخری لمحے تک کرنی ہے۔ تو جو مومن ہے، جو اللہ کے لیے مومن ہے، وہ ان کے لیے خاص رحمت ہوگی، اور وہ الرحیم ہے۔ یہ صرف مومنوں کے لیے ہے جو ان پہ رحمت کی جاتی ہے۔ ابی سعید بن خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان و عشر رحمہ و عشر مغفرہ و عشر عتق من النار،
رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں پورے رمضان کو رحمت کہا گیا ہے، لیکن کیونکہ مہینے میں 10 دنوں کی 3 پھر تقسیم کی گئی ہے، اس میں بھی یقیناً بہت گہری حکمتیں ہیں اس میں، خاص طور پر دعاؤں میں اور کوشش میں، اس حوالے سے یہ اس کی تقسیم ہے۔ اب رحمت کے جو مختلف پہلو ہیں، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے دیے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن، رمضان کا مہینہ ہے اور قرآن جو ہے، جب قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ مہینہ رمضان کا ہوتا ہے، اور کیونکہ قرآن اصل میں حقیقت جو ہے وہ تو قرآن ہے، رحمت اور نبوت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود۔ تو قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اصل میں جو رحمت ہے وہ تو قرآن ہے، اور قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ رحمت بن گیا ہمارے لیے۔ تو قرآن کے حوالے سے قرآن کو تو ہمیشہ ہی پڑھنا اور سمجھنا ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ رمضان میں اس کو اور زیادہ خاص طور پہ اس کی تلاوت زیادہ، اور ایک بات یہاں پہ وضاحت کروں گی واضح، کہ جتنا بھی قرآن پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں آپ نے 4 آیتیں پڑھنی ہے، 1 آیت پڑھیں لیکن اس کو سمجھیں، آپ کو اس کی سمجھ آئے کہ اس میں اللہ کیا بتا رہا ہے آپ کو۔ اصل مقصد ہی یہی ہے قرآن کا۔ تو سب سے پہلے قرآن ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت، اور وہ بھی رمضان میں نہیں نازل ہوئی، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تو نبوت عطا ہوئی۔ تو یہ جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے۔ پھر رمضان میں لیلۃ القدر، رمضان میں صحت، رمضان جو ہے اس کی بڑی وجہ، جو ایک بڑی جو رحمت کا جو پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی صحت پر کتنا اچھا اثر ڈالتا ہے رمضان، برائی سے بچنے کے لیے کتنی آسانیاں ہوتی ہیں، اور نیکی کرنے میں کتنی آسانی ہو جاتی ہے رمضان میں آپ کے لیے۔ توبہ کی قبولیت جو ہے، قبولیت کے دروازے ایسے کھولے جاتے ہیں کہ آپ جس گھڑی، جس لمحے آپ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیتا ہے، آپ کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تربیت کا مہینہ بھی ہے یہ۔ آپ تربیت کس چیز کی ہے اس کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے، برائی سے بچنے میں آسانی، اس کی بھی تفصیل دیکھیں گے، یعنی کہ یہ جو سارے پوائنٹ ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے ان کی تفصیل دیکھیں گے۔ روزہ کی جو توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، جو جتنے بھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کی جو توفیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ پہ کتنی عنایتیں، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کس طرح آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کس طرح گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے آپ کے لیے۔ اجر جو ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو، کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا، نبوت عطا کی، اصل رحمت نازل کی، تو اس مہینے میں اجر جو تھا ایک نیکی کا، وہ 70 گنا بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی رمضان میں، اسی لیے تو رمضان کو رحمت کہا گیا۔ اب اسی طرح سے قرآن جو پہلا پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم زیادہ اس کو ڈسکس کریں گے رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، لیکن پہلے تھوڑا سا قرآن کے بارے میں۔ تو سورہ البقرہ میں ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی روشن نشانیاں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ رمضان بھی تو قرآن کی وجہ سے رحمت والا بن گیا، اور قرآن میں ہی روزے جو ہے رمضان کے بارے میں بتایا گیا، آپ نے اس کے روزے رکھنے ہیں، روزے فرض ہوئے تو وہ قرآن میں ہی ہمیں بتایا گیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ رمضان کی سب سے بڑی رحمت قرآن مجید کا نزول ہے جو ہم پہ نازل ہوا۔ اصل جو ہدایت ہے وہ قرآن نے ہمیں دی نا۔ قرآن رحمت ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے اور فرقان ہے، رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ دیکھیے آج بھی ویسے لوگ موجود ہیں نا، بہت بڑے مذہب موجود ہیں جو اپنے ہاتھ سے ایک پتھر کا یا کسی چیز کا ایک بنا لیتے ہیں ایک ڈھانچہ، اور اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں خود آپ نے بنایا ہے، وہ خود بن نہیں سکتا، خود آپ جہاں اس کو چاہتے ہیں رکھ دیتے ہیں تو آپ کو کیا دے گا؟ اس کے باوجود اس کے سامنے لوگ مانتے، اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، مانگتے اس سے ہیں، لیکن دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عطا کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک پتھر جو ہے وہ تو آپ کو عطا کرنے کی اس میں تو اہلیت نہیں ہے،
تو اگر قرآن نہیں آتا، اگر خدا تعالیٰ یہ فضل نہ کرتا تو ہم کہاں ہوتے آج؟ آپ ایک لمحے کے لیے کبھی سوچیں کہ کیا ہم بھی ایسے ہی ہوتے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، جتنا ہم سوچتے جائیں تو ہم زمین میں کرتے جائیں گے عاجزی سے کہ یہ کتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اس نے یہ قرآن نازل کیا، اس نے ہمیں اس جہالت سے، اس اندھیرے سے نکال کر روشنی میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی خاص رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آگے سورہ الاسراء میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ تو تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ یہ بھی قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن تیرے رب کی طرف سے ایسی رحمت ہے کہ یہ بہت 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 بڑا فضل ہے۔ اصل رحمت آپ کی جو ہے وہ قرآن ہی ہے، اسی کی وجہ سے رمضان معتبر اور فضل والا اور رحمت والا ہو گیا۔ رمضان رحمت ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، ہدایت کی سب سے بڑی رحمت، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ کس میں؟ رمضان میں، یعنی کہ برائی کرنے کے جو راستے ہیں بہت سارے بند ہو جاتے ہیں، بلکہ ٹوٹل بند ہو جاتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو۔ اللہ تو بند کر دیتا ہے، آگے ہمیں بھی تھوڑی سی کوشش کرنی ہوتی۔ توبہ، دعا، نیکی کی قبولیت جو ہے وہ عام مہینوں کی نسبت، عام دنوں کی نسبت بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک حدیث ہے، چھوٹی سی نیکی جو ہے اس کا اجر کتنا بڑا ہے، یہ ہمیں آج یہاں پہ دیکھنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی آخری رات کو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم الشان برکت والا مہینہ تم پر آ گیا ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل عبادت اور اپنے قرب کا ذریعہ بتایا ہے۔ رات کو جو عبادت کی جاتی ہے، جو نماز تراویح نوافل پڑھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب، یعنی کہ اس کے ساتھ اس کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو شخص ان ایام میں خدا تعالیٰ کا قرب، اس کی قریبی پانا چاہتا ہے، نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے، اسے ایک فرض کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں آپ ایک نیکی کرتے ہو تو اسے ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے رمضان میں کوئی فرض ادا کیا اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ملے گا۔ اچھا، یہاں پہ 70 گنا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، 70 گنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 1 سے لے کر 70 تک گن لیا، 1 2 4 5 10 20 70، نہیں، 70 کا معذرت، 70 کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ، انگنت، ان معنوں میں لیا جاتا ہے یہ 70۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ معذرت، یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق میں برکت دی جاتی ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو یہ عمل اس کے لیے مغفرت اور آگ سے آزادی کا ذریعہ بنے گا، اور افطار کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی تو اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرائے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے کوئی 1 گھونٹ دودھ دے دے کسی کو، آپ 1 گھونٹ دودھ دے کے کسی کا روزہ افطار کرا سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کھجور ہیں یا کوئی کھجور ہے تو 1 کھجور دے کے کسی کا روزہ افطار کروا سکتے ہیں۔ وہ بھی نہیں ہے تو 1 گھونٹ پانی کا دے کے روزہ افطار کروا سکتے ہیں، اور جو 1 گھونٹ پانی کا کسی کو دے کے اس کا روزہ کھلوائے گا، اس کو بھی اس کے روزے کے برابر ثواب ملے گا۔
جس نے روزہ رکھا اس کا جتنا ثواب ہے اللہ نے اس کو دینا ہے، لیکن اتنے ہی ثواب آپ کو بھی دے گا۔ یہاں پر ایک غلط فہمی میں ہرگز نہیں پڑنا آپ نے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں میں روزہ نہیں رکھتا، میں کسی کا روزہ افطار کروا دوں گا تو مجھے وہ پورے روزے کا ثواب مل جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ پر روزہ فرض ہے بغیر جب تک کہ کوئی ٹھوس وجہ عذر نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ شدید بیمار ہیں، یا جو بچے چھوٹے ہیں، یا سفر پہ ہیں، یا جو عذر جو اللہ تعالیٰ نے جہاں رخصت آپ کو دی ہے، جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ اس وقت آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ بعد میں رکھ لیں، اور اس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ختم ہو گیا بعد میں رکھ لیں۔ ہاں جو بہت بیمار ہیں جو بعد میں نہیں رکھ سکیں گے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی کو روزے رکھوا دیں، لیکن جو روزہ افطار کروانا ہے وہ جو اجر ہے روزے کا پورا، وہ اس میں نہیں آتا کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ کسی کا افطاری کروا دیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے۔ آپ پر اتنا فرض جو ہے روزہ وہ برقرار رہے گا۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھتے اور کسی کو افطار کرواتے ہیں تو افطار کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو آپ کے روزے کا آپ کو ثواب ملنا ہے وہ جو نہ رکھنا ہے کیونکہ روزہ فرض ہے وہ گناہ میں آئے گا۔ اب اور ہاں، ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کروائے وہ بھی ثواب کا مستحق ہے، اور جو شخص کسی روزہ دار کو کھانا کھلائے، یعنی کہ اس کو جتنے کھانا ایک انسان کی ضرورت ہے اتنا کھانا اس کو کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے شربت پلائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ دیکھیے سوچئے، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا اور اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر۔ ایک وقت کا کھانا، چاہے وہ ایک روٹی اور دال ہے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کے پاس چھوٹا سا کھانا آپ کھاتے ہیں وہ، تو اس کا اجر اتنا بڑا۔ یہ ہے رحمت کا ایک پہلو، رمضان میں رحمت کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس طرح آسانی کی ہے، اور آگے جو اس کے دوسرے پہلو ہیں ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ایسا رمضان گزارنے کی توفیق دے کہ جب ہم اس سے نکلے تو ہمارے گناہ بخشے جائیں، اور ہمیں ایسا ایمان نصیب ہو کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی اللہ کے انسان جو ہے وہ بہتر انسان بن کر اس کے پسندیدہ بندے بنے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔